راجہ صاحب یہ بتائیے کہ اگر مثال کے طور پہ کسی سے جینوئن طریقے سے، جینوئن جس کو ہم بلاسفیمی کہیں گے، سیریس نوعیت کی، وہ کمٹ ہو جاتی ہے اور انٹینشنلی کبھی بتائیے گا، ان انٹینشنلی کبھی بتائیے گا، اس میں ہمارے پاس کس طرح سے اس کو پروف کرنے کا طریقہ کار موجود ہے اسلام میں؟ اگر کوئی شخص آگے انکاری ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے نہیں کی ہے، تو اب ہم کیا شک کی گنجائش پر اس کو سزا دیں گے یا اس کو ہم جانے دیں گے؟ اور اس کا پروف کیا ہوگا اگر وہ واقعی جینوئن بلاسفیمی کر کے جینوئنلی معافی بھی مانگ لیتا ہے؟ پھر ہمارا دین ہمیں کیا بتاتا ہے کہ معاف کرنا ہے یا پروسیکیوٹ کرنا ہے، کیا کرنا ہے؟ صحیح. یہاں پہ اب مختلف قسم کے کچھ سینیریوز ہمارے پاس آتے ہیں، اور سب سے پہلی بات یہ کہ اسلام کی ایک بنیادی اصول سمجھ لیں، وہ یہ ہے کہ جتنی سزا سخت ہے اتنا ہی اس کو ثابت کرنا بھی جو ہے اس کے پیچھے سخت ہونا چاہیے. جس طرح کوئی بھی ایسی چیز ہوتی ہے اس میں گواہوں کا ہونا، بار بار اس کو ویریفائی کرنا، ویلیڈیٹ کرنا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی بھی شخص کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ قانون اپنے ہاتھ میں لے لے، کیونکہ اگر یہ کام ہوگا تو پھر انتشار پھیلتا ہے اور فساد فی الارض ہوتا ہے. یعنی کہ مثال کے طور پہ قرآن مجید کے اندر چور کا ہاتھ کاٹنے کی سزا ہے، لیکن وہ میں اور آپ نہیں کر سکتے. ہمارا کام یہ بنتا ہے کہ اگر ہمیں لگتا ہے کہ ایک بندے نے چوری کی ہے، اس کو قانون نافذ کرنے والے اداروں کے سپورٹ کریں، لیگل پروسیس میں ڈالیں. اگر تو اس پہ ثابت ہو جاتا ہے اس کو سزا ملنی چاہیے، اگر نہیں ثابت ہوتا تو اس کو باعزت بری کر دینا چاہیے. بالکل اسی طرح سے کوئی بندہ زنا کا مرتکب ہے یا دیگر کسی بھی قسم کی چیز میں پکڑا گیا جو کہ جس کے اوپر اسلامی سزائیں موجود ہیں. اسی طرح سے جب ہم لوگ بلاسفیمی پہ آتے ہیں تو یہاں پہ بڑے امپورٹنٹ کچھ ایسپیکٹس ابھی ہم لوگوں نے ڈسکس کیے ہیں. اچھا دیکھیں، ہو سکتا ہے کہ وہ بندہ، جس طرح ابھی ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جی بندہ ہیلوسینیٹ کر رہا ہے یا وہ پیرانوئڈ سکیزوفرینک ہے یا کوئی اور اس کے ساتھ مسئلے مسائل چل رہے ہیں، تو اب جب ایک بندہ آپ کے پاس آ گیا، سب سے پہلے اس کو قانون نافذ کرنے والے اداروں کے سپورٹ کرنا چاہیے. اس کے بعد یہ کہ وہاں پہ باقاعدہ طور پر تفتیش کی جائے کہ ایگزیکٹلی اس کے منہ سے نکلا کیا تھا، اس نے کہا کیا تھا. میڈیکل ڈاکٹرز کی پریزنس ہونی چاہیے کہ کیا اس کا دماغی توازن ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے بندہ مجنون ہے، یعنی بالکل مینٹلی اس کا کوئی حالت ہی نہیں ہے، اور جو بھی بندہ بالکل دیوانہ ہوتا ہے یا مینٹل آپ کہہ لیں مینٹل ریٹارڈیشن کی طرف ہوتا ہے تو اس کے اوپر ویسے ہی ہمارا قانون اپلائی نہیں کرتا. اچھا اسی طرح سے آپ نے کہا ہلوسینیٹ کرتا، اب اس میں بائی پولر ڈس آرڈر، ہزاروں مسئلے ہو سکتے ہیں، تو وہ میڈیکل ڈاکٹر ہی بتا سکتا ہے کہ جی اس کا ذہنی توازن ٹھیک ہے یا نہیں ہے. اچھا پھر اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ آتا ہے کہ جی کیا اس نے جو کہا ہے وہ واقعی میں اس کے گواہ موجود ہیں، کیا کہا گیا تھا وغیرہ وغیرہ. یہ ساری چیزوں کے اوپر تحقیق ہونی چاہیے، اور یہ بھی دیکھا جائے کہ اگر کسی نے خود سے نہ سنا ہو، میں آپ کو آ کر کہوں کہ راجہ صاحب آپ کو پتا ہے کہ فلاں بندے نے اس قسم کی کوئی بات کی ہے، میں نے فلاں سے سنا ہے، تو اس ساری چین آف کنورسیشن یا کمیونیکیشن میں پھر کیا دیکھیں، جو لوگ گواہ ہوتے ہیں نا ان کی بھی، یعنی گواہ بھی ہر بندہ گواہ نہیں ہوتا. گواہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو خود با اخلاق اور با کردار لوگ ہوتے ہیں. جس طرح ہم لوگ، آپ نے دیکھا ہوگا عام سی ہماری اگزامپل ہے روت ہلال کمیٹی، جب گواہ اور ہماری شہادتیں آتی ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ جو بندہ شہادت دے رہا ہے وہ بذات خود کون شخص تھا. تو اس طرح سے جو اس علاقے کے جو رسپیکٹیبل لوگ ہوتے ہیں جو کہ خود وہاں انوالو تھے، انہوں نے یہ بات سنی یا دیکھی یا وہ سارا معاملہ ان کے سامنے آیا، اور وہ بندہ ہو سکتا ہے کہ اگر تو وہ واقعی میں گلٹی ہے، اگر واقعی میں اس کا ایکچولی قصوروار تھا، تو ہو سکتا ہے کہ وہ آخری دم تک اپنے منہ سے اسی طرح کے کچھ کفریہ کلمات ہی نکال رہا تھا اور وہ سب نے سن بھی لیے. یا اگر وہ ایک انسان سے غلطی ہو گئی، اور آپ سمجھ لیں کہ جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث قدسی کا یعنی اشارہ کرتے ہوئے اس کی طرف بتایا کہ جہاں پہ ایک شخص ہے جس کا اونٹ جو ہے وہ صحرا میں گم جاتا ہے، اور صحرا میں اونٹ گم جاتا ہے، اور جب اونٹ گمتا ہے پھر اس کی کچھ دیر کے بعد وہ واپس آ جاتا ہے. یعنی اس کو لگتا ہے کہ میرا اونٹ چلا گیا، اونٹ جو ہے نا اس پہ سارا سامان بھی ہے اور اب تو میں مر جاؤں گا. اور وہ اپنے خوشی میں، اپنے جوش خطابت میں کہہ دیتا ہے کہ اے اللہ، میں تیرا رب ہوں، تو میرا بندہ ہے. یعنی نعوذ باللہ اس کے منہ سے یہ کلمات نکلتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث سنا رہے ہیں کہ اس کی خوشی کا عالم یہ تھا کہ وہ اس خوشی میں دیوانہ ہو گیا. تو اس طرح سے اگر ایک بندہ اس کو ریئلائز کرایا جائے کہ یہ آپ نے کیا بولا، اور وہ اسی وقت توبہ استغفر اللہ کر دے کہ جی ایک سلپ آف دا ٹنگ ہو گئی ہے، غلطی ہو گئی، مجھے نہیں کہنا تھا، تو اس کے معاملے میں مطلب ساتھ ہی آپ کو پھر جہاں پہ آپ نے میڈیکل ڈاکٹر کو انوالو کیا ہے، سائیکالوجسٹ کو انوالو کیا ہے، آپ کو علماء کو بھی انوالو کرنا چاہیے، مفتیان کو انوالو کریں. یہ ہر لے پرسن کا کام نہیں ہے کہ وہ بیٹھ کے اس کے اوپر فیصلہ کرے، اور پھر پراپر لیگل پروسیس چلائیں. دیکھیں مسئلہ تب ہوتا ہے کہ اگر تو ایک انسان بے گناہ ہے اور کسی نے خود قانون اپنے ہاتھ میں لیا، جس طرح کہ آپ نے کچھ ایگزامپل شاہ نواز کا کیس جو ہوا اس میں باڈی جلا دی. ایگزیکٹلی. تو دیکھیں باڈی جلانا تو ویسے بھی ہمارے دین اسلام میں ہے ہی نہیں نا، کہ یہ تو وہ چیز ہے جو سزا صرف اللہ تعالیٰ دے سکتے ہیں، ہمارے اوپر تو یہ بالکل بھی ہمیں الاؤڈ نہیں ہے اور کمپلیٹلی حرام چیز ہے. سو پہلی بات یہ کہ لوگ خود اپنے ہاتھ میں قانون نہیں لے سکتے.
قانون نافذ کرنے والے اداروں کی طرف جائیں گے. اچھا پھر قانون نافذ کرنے والا ادارہ کا بندہ اگر وہ کام کر دے تو اس کو بھی پروسیکیوٹ کرنا چاہیے کہ آپ نے کیسے کیا, کیونکہ آپ کو پورا لیگل پروسیس کو فالو کرنا ہے. دیکھیں اگر آپ اسلام ایک نظام چاہتا ہے, ایک سسٹم چاہتا ہے, اگر وہ سسٹم اس کے اندر کہیں نہ کہیں لوگ جو ہے چیزوں کو فالو نہیں کریں گے تو پرابلم ہوگا. تو ایک طرف ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی کیس جینون آیا ہے, حکومت وقت کو چاہیے کہ اس کے اوپر فوراً اور قرار واقع سزا دے, تاکہ لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ جی حکومت اس پہ ایکشن لیتی ہے, اور جو لوگ واقعی میں گلٹی ہوتے ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جاتا ہے.